दूसरा दिन बहुत खूबसूरत और रोशन था। जूनी में नए तलबा की क्लासेस जारी थी। वो जूनी तलबा की काउंसलर मुंतखब हुई थी। स्टूडेंट्स को दरपेश कोई भी मसला हो उसके हल के लिए और डायरेक्ट रब्ते के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उस स्टूडेंट उसके लिए तारीफी कलमात कह रहे थे। उसकी खूबसूरती का चर्चा था। अभी उसने व्हाट्सएप पर वॉइस पैगाम छोड़ा था। उससे पहले कि मैं सबको रिप्लाई दूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। आज के बाद कोई मेरी खूबसूरती या मेरी पर्सनल लाइफ के मतलब कोई भी कमेंट नहीं करेगा। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं और काफी सारी मालूमात भी। आप मुझे प्राइवेट मैसेज भेज दिया करें। जब भी जरूरत पड़े मुझे याद कर लीजिएगा। मैं आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगी। और जो जवान आज नया आया है, मेरे दोस्त का भाई है, मैं उसकी होम ट्यूटर भी रह चुकी हूँ। उसका नाम मधान शाह है। वो भी आपकी चैट ग्रुप में शामिल है। ओके, अब इजाजत। जब भी जरूरत हो मुझे बुला सकते हैं। कुछ ही देर में पूरे ग्रुप में मधान शाह एक टॉपिक बन गया था। कुछ मिनट्स बाद मतदान का चिचड़ा सा मैसेज आन को मासूल हुआ। भाभी, आपने ऐसा क्यों कहा? अब मेरा व्हाट्सएप लड़कियों के मैसेजेस से फटने लगा है। वो मुस्कुरा दी। मैंने आपसे धोखा नहीं किया, ये आपका तारुफ था। आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या बेहतर है। मैं अभी काफी मसरूफ हूँ। अगर आपको कोई काम नहीं तो मुझे डिस्टर्ब मत करें। आने फोन बंद कर दिया। लड़के, तुम्हारी हर वक्त एक आंख मुझ पर होती है। आन मदान से दिल में बोली। छुट्टी के बाद वो अपने घर ही वापस जाने के इरादे से बाहर निकले थे। अपनी रहाई तक पहुंची तो अलीदान शाह पहले से ही गाड़ी खड़ी किए उसके इंतजाम में सीनू के पास खड़ा था। उसकी कार मामूल के मुताबिक उसी जगह पर पार्क थी जहाँ पर अक्सर होते थे। ऐसा लगता है इस जगह पर आपकी गाड़ी का कब्जा हो। इस जगह पर कभी दूसरी गाड़ी पार्क नहीं हो सकती। आन इसको देखकर शरारत से मुस्कुराए। कब्जा ही समझ ले कि आपने कभी देखा कि अगर ये जगह खाली भी हो तब भी कोई दूसरा अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकता, क्योंकि ये जगह मैंने खरीद ली है। अलीदा ने कंधे झुकाकर लापरवाही से कहा। आन की आंखें ये सुनकर हैरत से फैल गई। आपका मतलब आपने रकम अदा की है? बिल्कुल। अलीदा ने लब बीच सर अस्पताल में हिलाया। ये कब हुआ? आने चलते हुए कहा। उसी दिन जब आप यहाँ पर शिफ्ट हुई थी, किसी ने मुझे कहा यहाँ से गाड़ी हटाओ। तब मैंने 1 लाख देकर ये जगह उसी वक्त 3 माह के लिए खरीद ली थी। अलीदा ने तफसील बताकर उसे हैरान कर दिया। 3 माह के लिए क्यों? आने ना समझी से उसे देखा। क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ 3 माह रहना था, उसके बाद मैं आपको अपने साथ ले जाता। आने उसके बाप पर अपनी आंखें घुमाए थे। दोनों सीढ़ियों से ऊपर अब पहुंच चुके थे और लिफ्ट का इंतजार करने लगे। तभी अलीदा ने उसका बाजू अपने गिफ्ट में थाम कर उसे अपनी तरफ घुमाया। एक शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या ये ऐसा नहीं है कि आप भी मेरे से जुदा होने को तैयार नहीं? उसकी बात पर आन की सांसें वहीं पर थम गई। कुछ पल तो वो कुछ क्या ही ना पाई थी, लेकिन फिर समझ कर बोली, आपको कुछ ज्यादा ही खुशफहमी नहीं हो गई? दुनिया में किसी की हिम्मत है कि मुझे ऐसा कह सके? ये सिर्फ आप ही कह सकती हैं। अलीदा ने बुरा मुंह बनाकर गरूर से कहा। तो फिर मुझसे भी गैरों सा सलूक का ले। आन उसके गरूर पर चिढ़कर कहा। उसकी बात पर वो दिलकशी से मुस्कुराकर की तरफ झुका। आप दिल को बली लगती हैं, इतनी कि मेरी रूह तक काबू कर चुकी है। मैं बिल्कुल बेबस हूँ। आन का दिल पहले में धक धक करने लगा, इतना कि उसकी धड़कन अलीदार भी साफ महसूस करता था। तभी दिलकशी से मुस्कुराकर उसके चेहरे के उतरते चढ़ते हुए रंग देखकर दग हुआ था। इस वक्त लिफ्ट खुली। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। तभी अलीदा ने उसे एक हाथ से खींचकर लिफ्ट की दीवार से लगा दिया। उसके करीब होकर उसके बालों की खुशबू सूंघते हुए जैसे मदहोश हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने के वजूद में मेडिसिन की सी खुशबू है जो मुझे बुरी तरह से लबाती है, नकारा कर देती है, मदहोश करती है। मैं खुद को रोकने के काबिल नहीं रहता। आप रूह खींच लेती है। उसकी खुशबू से जैसे अपने आप में नहीं रहता। आंखें बंद किए बस उसे सांसों में उतार जा रहा था। आन की सांसें थक गई थी। एक शर्मीली और हयात से पुरस्कून मुस्कान ने चेहरे पर फूल खिला दिए थे। उसी वक्त लिफ्ट का दरवाजा खुला था और एक आदमी इन दोनों को देखकर झिझक कर वहीं पर खड़ा रह गया। आने शर्मा कर उसको देखा गया। आने शर्मा कर उसको देखेला और लिफ्ट से भागते निकल गए। पीछे अलीदा ने गहरी सांस भरी और बालों को हाथ से संवारता हुआ बाहर निकला। दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर आन की रूम की तरफ बढ़ा। उसे आन को अपने साथ लेकर जाना था। हालांकि यह मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। दोनों विला साथ पहुंच चुके थे, लेकिन आने अपने पहले कमरे में रहने को तरजीह दी थी। वलीदा ने भी उसे फोर्स नहीं किया था। बहरहाल उसकी प्रोटेक्शन के लिए यह काफी था कि उसकी नजरों के सामने उसके पास थे। उससे आन से मोहब्बत थी, उसकी रूह से मोहब्बत थी, उसके वजूद से नहीं थी। वो अपनी अन्ना अपनी जिद समेत उसे अजीज थे। आने आते ही पहले किचन में खाना बनाना चाहता। उसको देखकर शाह विला के बावर्ची खाने में जैसे हलल पड़ गया था। वो वाकई में खुद को मुजरम महसूस करने लगी। शर्मिंदा से होगी। बटलर ने उसको देखकर अदब से कहा, मालकन,
آپ تکلیف مت کرے, آپ جا کر بیٹھیے, میں کھانا ریڈی ہوتے ہی لگاتا ہوں. بہرحال ابھی کھانا بننے میں کافی دیر تھی, سو مسکراتی باہر آ گئی اور جا کر لانچ پہ صوفے پر بیٹھ گئی. دوسری طرف اجداد شاہ جس کے پہلے میں گھریلو حلیے میں آرام دہ لباس پہنے اپنی ٹانگیں کراس کیے ہوئے صوفے سے پوچھ لگائے آرام دہ اور پرسکون انداز میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا, اس وقت ملازم دلہا فروٹ جس میں پائن ایپل, اسٹرابیریز اور چیری تھی باؤل میں لے کر آیا. اجداد نے اس کے باؤل لے کر آن کے ہاتھ میں دیا. پہلے کچھ فروٹ کھائے. ملازم کے جانے کے بعد آن نے اسٹرابیریز اٹھائی اور آہستگی سے کھانے لگی. اجداد شرارت کی طرف جھکا. آن, آپ کو کون سا پھل زیادہ پسند ہے؟ آن نے مزے سے بنا سوچے جواب دیا, بنانا. اجداد دل کھول کر ہنسا, ہا ہا ہا. اس کے ہنسنے پر آن سچ شرمندگی محسوس کرنے لگی. اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اجداد اس پر ہنسے گا. اسے چڑ کر باؤل پلٹ رہا تھا جسے اجداد نے جلدی سے تھام لیا. آپ میں واقعی شرم نام کی چیز موجود ہے. اجداد نے بامشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا. اسے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھایا. اچھا, کچھ نہیں کہتا. اس نے کان پکڑے تب وہ اسے گھور کر واپس بیٹھ گئے. تبادلہ خیال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے چیری سب سے زیادہ پسند کرتی ہوں. آپ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں. وہ ایک گولی دے گئے, لیکن اجداد مسکراتا نفی میں سائے لاتا فروٹ کھانے میں مگن رہا. آن نے اسے گرا, پھر سرد سانس کھینچ کر دوبارہ اسٹرابیریز کھانے لگی. دونوں نے تقریباً سارا پھل کھا لیا تھا. اسی وقت بٹلر نے ٹیبل لگنے کی اطلاع دی. مالک, میم, کھانا تیار ہے. اجداد نے اسے ہاتھ سے تھام کر اٹھایا اور ساتھ لیتا ہوا ٹیبل تک لے کر آیا. آن تو ٹیبل پر سجی ہوئی اتنی ساری ڈشز دیکھ کر دگ ہوئی. خادمہ اور بٹلر نے کم وقت میں 10 سے زیادہ ڈشز تیار کر لی تھی. آن نے بے احتیاط حلت طے کر کے اجداد کو دیکھا. اس کی حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر اجداد نے آنکھ ماری اور مسکرایا. بیٹھ جائے اور کھانا کھائے. اس کی حرکت پر آن شرمندگی سے کرسی کھسکا کر بیٹھ گئے. تبھی بٹلر نے ڈشز سرو کرتے ہوئے معذرت سے کہا, مالکن, ہمیں نہیں معلوم تھا آپ کو کیا پسند ہے. چھوٹے مالک نے کہا, آپ کو بھوک لگی ہے سو ہم جلدی میں بس اتنا ہی بنا سکے. آپ چیک کر لیں, اگر کچھ آپ کو پسند نہیں آیا تو ہم اسے ہٹا دیں گے. نہیں, آن شرمسار سے بول اٹھی. سوری, آپ کو تکلیف ہوئی, اس سب کے لیے شکریہ. نو نیڈ تھینکس مالکن, ہمارا یہ فرض تھا. بٹلر ادب سے ہاتھ باندھ کر بولا. ٹھیک ہے, سب پہلے جاؤ. اجداد کو معلوم تھا جب وہ کھانا کھا رہی ہو تو اسے اتنے سارے لوگوں کے گھیرے میں آنا پسند نہیں کرتی تھی, لہٰذا اس نے سب کو پہلے باہر بھیج دیا. جب سب باہر چلے گئے تو آن نے کہا, آپ نے انہیں اتنی ساری ڈشز تیار کرنے کے لیے کیوں کہا؟ ہم دونوں یہ سب ختم نہیں کر سکیں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اس کھانے کو بکریوں کے چارے سے کمپیئر کر دیا جائے تو یہ سب بھی آن کو پورا نہیں پڑے گا. شرارت سے اسے دیکھ کر اس کے کھانے پر میٹھی سی چوٹ کی تھی. وہ خود کو بکری سے ملانے پر ناراض ہو گئی. اجداد شاہ, وہ برہم ہوئی. اجداد اس کے ناراض کیوٹ سے فیس کو دیکھ کر دل کھول کر ہنسا. ہا ہا ہا, آل رائٹ, میں بہت تنگ نہیں کرتا. چلے بیٹھے, کھانا کھائیں. ساتھ اس کے پلیٹ میں کھانا ڈالا. اس کے کہکے کی آواز باہر کھڑے ملازم سن کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھے کہ ان کا مالک اپنی زندگی میں پہلی بار ہنسا تھا. سب دل سے دعا کرنے لگے کہ دونوں کا ساتھ سلامت رہے. دونوں کھانا کھانے لگے. اجداد نے بھی 2 لقمے ہی لیے تھے کہ اس کا فون بجنے لگا. آفیشیل کال تھی جسے سننے کے لیے وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا. کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو آن اپنا کھانا کھا چکی تھی. اجداد نے اسے یوں دیکھا تو کہا, کیا آپ نے کھا لیا؟ آن نے اس بار میں سائے لایا. ہم ساتھ کھا رہے تھے. اب جب کہ آپ نے کھا لیا, میں نے ابھی نہیں کھایا. میرا ساتھ دینے کے لیے کھائیں. وہ ساتھ بیٹھ گیا. یہ آپ کا گھر ہے, اب جب چاہیں کھا سکتی ہے. مجھے اپنے روم میں جانا چاہیے. وہ اٹھنے لگے. کچھ دیر ٹھہر جائیں, پھر ساتھ چلتے ہیں. اجداد نے اسے نرمی سے کہا, کیا مطلب ہے آپ کا؟ آن اس کے ساتھ چلنے والے پاپا چونکے. مطلب؟ اجداد ہنس پڑا. آپ کیا سوچ رہی تھے؟ پریشان مت ہو, میں آپ کو مرضی کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ ٹھہرے. ابھی دانیال آفس کا کام لے کر آئے گا, مجھے کام میں مدد کروائیں. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آن نے منہ بنایا. سیدھا اسسٹ کرنا ہوگا. آل رائٹ دین. وہ بیٹھ گئے. اجداد اس کو دیکھ کر مسکرایا. آپ کو پتا ہے مجھے اپنی کون سی خوبی پسند ہے؟ آن نے اسے ناسمجھی سے استفہامیہ نظر سے دیکھا. آپ کا کردار, جو کسی پتھر کی طرح مضبوط ہے اور مجھے دن بدن اپنی گرفت میں جکڑتا ہے. آن نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور اجداد کو وہ اور زیادہ سخت لگے تھے. آدھے گھنٹے بعد دانیال فائلز کے بنڈل لیے ہوئے حاضر ہوا. تینوں اسٹڈی روم میں چلے گئے تھے اور 4 بجے تک کام کرتے رہے. اجداد نے کام سمیٹا اور آن کو دیکھا جو کرسی پائی نیند میں جھول رہے تھے. اجداد نے فائلز اٹھا کر دانیال کو دی اور خود آہستگی سے آن کو اپنے بازو سے سنبھالا. دانیال نے اسٹڈی کا دروازہ کھول دیا اور اجداد اسے بازو میں اٹھائے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور اسے نرمی سے بستر پر لٹا کر کمبل اڑا دیا. وہ اب سکون سے سو رہی تھی. اجداد نے نرمی سے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر ہٹا دیے اور تیزی سے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا. صبح آن کی آنکھ اجداد کے کمرے میں کھلی تو حیران ہوئے. وہ کیسے پہنچی؟
وہ ایک جھٹکے سے کمل ہٹا کر کھڑی ہوگی۔ 7:15 ہوئے تھے۔ وہ یونی سے لیٹ ہو رہی تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، مطلب علیدان شاور لے رہا تھا۔ آن نے اپنا بیگ ڈھونڈا جو کہ روم میں کہیں نہیں تھا۔ وہ سمجھی اسٹڈی روم میں ہوگا۔ جلدی سے باتیں اسٹڈی روم میں گئی، اپنا بیگ اٹھایا، وہیں پر فریش ہو کر وہ یونی جانے کے لیے نکل گیا۔ علیدان جیسے شاور لے کر باہر آیا، اسے آن کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ وہ سمجھا نیچے ہو گیا، تبھی آرام سے تیار ہو کر نیچے ڈائننگ ہال میں آ گیا۔ بٹلرز کو دیکھ کر ادب سے سلام مالک کیا۔ تمہاری چھوٹی مالکن کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آئی۔ چھوٹی مالکن ابھی یونی کے لیے نکلی ہے، میں نے ناشتہ ان کے ساتھ کر دیا ہے۔ علیدان نے سر ہلایا۔ آل رائٹ، میں سمجھ گیا، اب جا کر گیسٹ روم سے دانیہ کو اٹھا لیں۔ جو حکم چھوٹے مالک۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے علیدان شاہ آن کا چہرہ تصور میں لا کر مسکرایا۔ مس آن، ابھی آپ کو مسٹر ہارس نے بلوایا ہے کہ جیسی آپ آئیں تو آفس پہنچے۔ ٹیچر مایا نے اسے بتایا اور خود کلاس لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی اطلاع پر آن تک ہوئی۔ اس وقت ہان ہارس کیوں بلا رہا ہے؟ اوکے مایا، تھینک یو۔ آن نے ایک گلاس پانی پیا اور اسٹاف روم سے نکل کر پرنسپل آفس کی طرف بڑھے۔ دروازہ ناک کیا تو اندر سے ہان ہارس کی آواز آئی، کم ان مسٹر ہارس، آپ نے بلایا؟ ہان ہارس نے نظر اٹھا کر اسے سر پیر تک دیکھا اور سامنے کرسی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے بیٹھنے کو کہا۔ ٹیک اے سیٹ۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ دونوں میں سے کسی نے بھی تصور نہیں کیا تھا کہ ایک دن اس طرح آمنے سامنے ہوں گے۔ ہان ہارس نے ایک فارم اس کی طرف پھینکا۔ یہ تمہارا اس ماہ کا ایلیویشن فارم ہے، میں نے اس سے 2 نکات کٹوا دیا۔ کیونکہ آپ نے ایسا؟ آنے سے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں نے سنا ہے کہ کل تمہارے ایک اسٹوڈنٹ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تم اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھی۔ یس، وہ بے تکلفی سے بولے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی غلطی ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ گزری شب کافی بے آرام رہا۔ تم اسے صبح کو ہاسپٹل کیوں لے کر گئے تھے؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے نمبر کیوں کٹ گئے ہیں؟ کیونکہ تمہاری اسٹوڈنٹ کے والدین صبح اپنے کام پر جاتے ہوئے ڈسٹرب ہو کر ادھر آئے تھے۔ یہ بات نہ صرف ان کے کام پر اثر انداز ہوئی بلکہ یونی کے مطلب بھی وہ غیر مطمئن ہوئے کہ ہم ان کے بچوں کا خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ یہ سب صرف تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے، سو تم کو سزا دی گئی ہے۔ آل رائٹ، وہ سرد انداز میں بولے، تم وہ کرو جو کر سکتی ہو، تم کو اجازت ہے زیادہ نمبر بھی کاٹ سکتی ہو، لیکن تم مجھے یہاں سے نکالنے کے اہل بہرحال نہیں ہو سکتے۔ یہ کہتے اس نے فارم اس کی طرف اسی کے انداز میں پھینک دیا اور اٹھ کر جانے لگے جب ہان ہارس کی سرد اور تنزیہ آواز اس کے قدم دروازے پر روک دیا، لیکن وہ مڑی نہیں تھے۔ یقین دلاؤ کہ میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تم علیدان شاہ کی عورت ہو، یا تم اس کے ساتھ خفیہ تعلق رکھو گی، اس کے ساتھ ہوگی تو کیا وہ گائل تو ہوگا، پھر وہ سب کچھ تمہارے لیے کرے گا جو تم کہو گی۔ کیا یہ سچ نہیں کہ یہ جاب تم کو اسی کے بیس پر ملی ہے؟ آن نے اپنے دانت تکلیف سے کاٹ لیے، آنکھوں میں نمی بڑھ گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے رونا نہیں چاہیے، بیکاز وہ آدمی اس کی آنسو کے قابل نہیں تھا۔ آن ایک ٹھنڈی سانس بڑی اور مسکرا کر پلٹی۔ تم صحیح کہتی ہو، جیسے کہ آج رات بھی میں علیدان کی خدمت کروں گی۔ آفٹر آل وہ ان لوگوں سے مختلف ہے جو اپنے منہ میں صرف لفظ محبت ادا کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتا بلکہ اپنے الفاظ کا پاس رہتا ہے۔ تم اس کی جوتی کے در کے قابل بھی نہیں ہو سکتے۔ طنزیہ کہتی ہوئی اسے اچھی خاصی ٹھنڈی مار لگا گئے تھے۔ پیچھے ہان ہارس نے اسے آفس سے باہر روک کر سارے ڈاکومنٹس ٹیبل سے اٹھا کر زمین پر پھینک دیے اور گھرایا۔ اس وقت 7:30 بج رہے تھے جب اس نے اپنا کام ختم کیا۔ آن نے وقت دیکھا اور سوچا کہ علیدان نے کہا کہ وہ ڈنر ساتھ کریں گے۔ اس نے جلدی سے ٹیبل کی دراز لاک کی اور یونی آفس سے باہر نکلی۔ جب بس اسٹاپ پر پہنچی تو پیچھے سے کار کی ہارن سنائی دیا۔ آن نے علیدان کی گاڑی دیکھی تو حیران رہ گئی کہ اسے لینے آیا ہے۔ وہ کافی خوش ہوئی کہ بس پر جانے کی مشقت سے بچ جائے گی۔ جلدی سے دروازہ کھول کر آگے بڑھ گئے۔ آپ کیسے آئے؟ میں آپ کو پک کرنے آیا ہوں۔ اسے مسکرا کر دیکھا جو کافی خوش لگ رہی تھی۔ تو پھر آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ آن نے ہلکی سی ناراضگی سے کیوٹ سا منہ بنایا۔ کیا یہ زیادہ اچھا نہیں کہ فون کی بجائے میں خود لینے آیا ہوں؟ آن نے لب بیچے، پھر دل سے مسکرائی اور جلدی سے سیٹ بیلٹ باندھنے لگے۔ علیدان اس کی مسکراہٹ اور کھلا کھلا کیوٹ چہرہ دیکھ کر چڑھایا۔ کافی خوش لگ رہی ہیں، کیا میں آپ کو لینے آیا ہوں؟ آن اس کو دیکھا اور مسکرا کر آنکھیں گھمائے۔ میں کیوں خوش نہ ہوں؟ مجھے آپ نے بس پر جانے کی مشقت سے بچا لیا۔ علیدان کی تو اس کی منطق سن کر ساری خوشی مان پڑ گئی۔ جھوٹی، یہ کہتے ہی منہ بنا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آج ہم گاڑی کی بجائے پہاڑ کھانے کے لیے چل رہے ہیں۔ علیدان نے سنسنی پھیلائی۔ کہاں؟ آن نے تجسس ہو کر پوچھا۔ کیا مجھے سسپینس میں نہیں رکھتی؟ آج میں بھی آپ کو سسپینس میں رکھوں گا۔ علیدان نے کہہ کر توجہ سامنے مرکوز کر دی۔ تو کیا میں ایک بات کہہ سکتی ہوں؟ آن اس کی طرف مڑی۔ بولے،
मुझे सख्त भूख लगी है और मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, प्लीज़ कहीं करीबी कोई जगह देखिए। भूख लगी है? क्या आपने लंच नहीं किया था आन? उसकी आंखों में फिक्र थी। फिर शरारत से बोला, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे देखकर आपकी भूख बढ़ती है? मजाक मत किया करें। आन ने सीने पर हाथ बांध कर मुंह बनाया। आपको क्या पता मैं सारा दिन कितना मसरूफ रही कि मुझे खाने का वक्त भी नहीं मिला। बिकॉज एन एक्सीडेंट। अलीदा ने यह सुनकर सख्त हैरानगी से उसे देखा। कोई भी बात चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपकी वजूद से ज्यादा अहम नहीं हो सकती। अगर आप एक वक्त नहीं खाएंगी तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन भूख और ज्यादा बढ़ेगी। उसकी बाह पर आने से खुलकर मुस्कुराहट से नवाजा। आज रात हो सकता है मैं ज्यादा खाऊं, तो फिर मैं किसी को कहकर एक बकरी के खाने का इत्माम करता हूँ। अलीदा ने उसे चढ़ाया। आने दिल ही दिल में उसे 100 सिलवतें सुनाए। आप होंगे बकरे, आपकी सारी फैमिली बकरी। भूल जाओ, बस भूल जाओ। आन मुंह बनाकर खुद से ही बड़बड़ाने लगे थे। अलीदा ने उसके मासूम और नाराज तासरात को देखकर गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा, क्या हुआ था आज? कुछ खास नहीं, मेरी एक स्टूडेंट की रात तबीयत खराब हो गई थी। मैं आज सुबह उसके साथ हॉस्पिटल गए थे और जब वापस आए तो उसके वालिदैन भी आए बैठे थे। मैं तब भी ज्यादा मसरूफियत के बस लंच नहीं कर सकी। उसकी बात पर अलीदा ने सांस खींची। उस पर आने उसे हैरत से देखा। फाका कशी मैंने सही है, आप किस बात पर सांस भर रहे हैं? फाका कशी मैंने सही है, आप किस बात पर सांस भर रहे हैं? मेरा दिल दुख है, क्या मैं आप भी नहीं भर सकता? वो सीरियस लगता था। माँ ने उसे लपीच कर देखा और कहा, इस तरह के हालात में जहाँ आपका दिल दुखता है वही मैं भूख महसूस करती हूँ। सो डोंट वरी अबाउट मी, जस्ट स्पीड अप। अलीदा ने हंसकर सर हम किया और स्पीड तेज कर दी। उसे सीधा शाह विला लेकर आया था। फिर उस दिन के बाद अलीदा शाह ने खादमा से कहा कि आम को लंच भेजा करे। एक माह पलक झपकने में गुजर गया था कि पता ही नहीं चला। वोकेशन से पहले आने स्टूडेंट के साथ ही मीटिंग की, उनको छुट्टियों के दौरान अपनी हिफाजत के इशू पर हदायत दी और इन स्टूडेंट्स के नाम रजिस्टर्ड किए जो छुट्टियों पर नहीं जा रहे थे। उसने कुछ क्लासमेट्स का ग्रुप सेट किया। उन्हें कहा कि अगर छुट्टियों के दौरान कोई भी मसला हो उसे कॉल कर ले। जब वो क्लासरूम से निकली तो मधान उसे ढूंढता हुआ इधर आया था। भाभी, आने उसको देखा। ओह मधान, क्या बात है? अभी गाड़ी मुझे पिक करने आ रही है, आप मेरे साथ चले। मधान इसके साथ चलते हुए कहा। कहाँ? आन रुके। बाइक साथ खाना खाने। भाई ने कहा आपको साथ लेता हूँ, नरम लहजे में बताया। आने नफी में साड़ी लाया। मैं नहीं चल रही। ऐसा नहीं हो सकता, भाई ने कहा है कि मैं भले ना हूँ लेकिन आप जरूर। जब ये दोनों बातें कर रहे थे, किसी की हसरत और गुस्से से बड़ी नजरें इन दोनों को घूर रहे थे। चलें, जल्दी करें, अलीदान भाई इंतजार कर रहे होंगे। मैदान उसके साथ ही ऑफिस तक आया ताकि वो अपना बैग उठा सके। ऑफिस के एंट्रेंस पर हान हारिस कर इन दोनों को घूरा था। मैंने सुना है कि मिस हान अपने मेल स्टूडेंट्स में बहुत ही मशहूर है। आज ये देखकर लग रहा है ये सच है। मैं तुमको याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उस्ताद हो। बेहतर होगा अपने गंदे किरदार की बदबू से मासूम स्टूडेंट्स के किरदार को दफन सदा करना बंद करो। ये सुनकर मैदान सख्त बरहम हुआ। मैदान से गुस्से से देखा, उसके और आन के बीच में खड़ा हो गया। आन को घूरता हुआ बोला, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टीचर से इस तरह से बात करने की? हान हारिस ने उसे सर्द अंदाज में घूरा। तुम्हारी इस मिस आन का सबका मंगेतर हो। तुमको याद दिलाऊं कि तुम्हारी मिस आन कोई आम औरत नहीं है। उसकी दोस्ती से दूर हो। मर्द उसका बैकग्राउंड जानने बगैर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी बात पर मदान ने गुस्सा होकर हाथ उठा लिया। जब आन ने उसे रोका और कहा, मदान भूल जाओ, जाके बाहर घर में वेट करो, मैं जल्दी आती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं आपको छोड़कर गया तो ये आपका नुकसान पहुंचाएगा। मदान से छोड़कर जाने के हक में नहीं था। ये ऑफिस बिल्डिंग है, कोई मुझसे बदमाशी नहीं कर सकता। जाओ, शाबाश। मदान हान को घूरता हुआ ये कहता बाहर निकल गया। स्टे अवे फ्रॉम मिस आन, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके जाने के बाद आने ऑफिस में जाना चाह जब हान ने उसकी कलाई गिरफ्त में काबू कर लिया। मुझे छोड़ो, मुझे दूसरे मर्द की बाहों में गिरने की जल्दी है। आन ने तंजिया कहा। तुम? आन हारिस का चेहरा गुस्से से सुरपाट गया। आन सद अंदाज में हंसी। वाई, क्या इसलिए कि तुम अभी आस लगाई हो कि मैं बेशरम औरत वापस तुमको देखूंगी? हवाब देखने छोड़ दो, तुम मेरे बिल्कुल काबिल नहीं हो। आन हारिस ये सुनकर उसकी कलाई छोड़ दी। उसे हकारत से देकर आगे बढ़ गई। जब अपना बैग लेकर वापस आए तो वो भी अभी तक वहीं पर खड़ा था। आन जैसे उसके पास से होकर गुजरी, आन हारिस की सर्द आवाज ने उसके पांव जका लिए। एक रात के कितने लोग? आन अपनी जगह पर सुन खड़ी रहेगी। अभी यह जिल्लत भी सहनी थी। क्या कहा तुमने? अगर वैसा कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? कितने में बेचूंगी खुद को एक रात के लिए? नहीं, मैं 3 गुना बढ़ाकर कीमत दूंगा। बोलो।
ابھی اس کے منہ میں الفاظ ہے جب آن کا ہاتھ ایک کرارا تھپڑ اس کا گال سورا کر گیا۔ اس کے الفاظ سن کر غصہ، ذلت اور شرم سے وہ پوری طرح سے کام کہتی کہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی کھال ادے کر آ گیا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئے۔ شیم آن یو ہان، شیم آن ریلی، تم آج میری نظر میں کتے سے بگڑ چکے ہو۔ کیا صرف ایک تم ہی میرے آگے مزز ہو؟ تم سمجھتی ہو تم میری نظر میں پاک باز ہو؟ تم صرف ایک ہائی کلاس طوائف شادی ہو۔ وہ چیخا، جس پر آنے بے اختیاروں کو اسے تابڑ توڑ تھپڑ مارے۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ بے قابو ہو کر اس پر ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ کیا میں سچ نہیں کہہ رہا؟ اس کے ہاتھ پکڑ کر بولا، کتنے آدمیوں کے ساتھ سو چکی ہو؟ وہ سو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا کہ اخلاقیات ہی بھول چکا تھا۔ آن کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اسے اپنا سر اٹھا کر آنسو کو روکنے کی کوشش کی۔ بیکاز یو آر ناٹ ورتھی ہان ہارس، بلا تم کچھ بھی کھا لو، میں تمہاری بستر پر نہیں آ سکتی۔ گاڑی میں مدان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے وہ کافی حد تک اپنے اعصاب قابو کر چکی تھی، لیکن اس کی محترم آنکھیں صاف چگلی کھاتی کہ وہ روئی ہے۔ بابی، یہ ہان ہارس آپ کا منگیتر تھا؟ آن نے اسے نہیں دیکھا تھا بلکہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اسے بنا دیکھے آہستہ مگر باری آواز میں بولے، مدان، الدا کو کچھ مت بتانا کہ آج کیا ہوا تھا۔ یہ سن کر مدان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بھائی کو پتا نہیں کہ یہ شخص آپ کا منگیتر تھا؟ اس کے بات پر آن کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے باہر بڑھتے ہوئے اندھیرے کو دیکھتی رہی۔ اس میں مدان کو دیکھنے کی ہمت نہ دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مدان اس کی روئی رہی آنکھوں کو دیکھ کر کوئی بھی سوال پوچھے۔ بھابی، آپ کے لیے بہتر ہے کہ بھائی کو بتا دے۔ اگر آپ نے ان سے چھپایا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو اس کے نتائج بہت ہی برے نکلیں گے۔ آنے باہر ہی دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں اسے کہا، وہ جانتا ہے مدان، لیکن میں تم کو اجازت نہیں دیتی کہ اسے کچھ بتاؤ، ورنہ وہ میرے لیے پریشان ہو جائے گا۔ لیکن میں نے دیکھا وہ آدمی آپ کو ہراس کر رہا تھا۔ مدان کی بات پر وہ زخمی سا مسکرائی اور کہا، اگر علیدان کو معلوم ہو گیا تو وہ خود ہی معاملہ سنبھالے گا۔ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں سارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ جسٹ ڈونٹ ٹیل ہم۔ جو کچھ ہوا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے دلی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ سچ ہے کہ ماضی میں اس نے ہان ہارس سے محبت کی تھی، لیکن حنیم کی طرف بڑھنے کے بعد اس میں ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ اپنے احساسات اتنی آسانی سے اس شخص پر ضائع کرتی، جس کو اس کے احساسات کی قدر نہ ہوئی تھی۔ وہ اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے دوسری عورت کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آن نے اپنے احساسات چھپا لیے تھے، خود تک محدود کر لیے تھے، اپنے گرد سرد گیری کا ہول چرا لیا تھا۔ ایسی بے حس بن گئی تھی جیسے اسے ہان کے بدل جانے کی پرواہ نہ ہو، اور خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ لیکن کیا مضبوط لوگ دل نہیں رہتے؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی، یا وہ تنہائی محسوس نہیں کر سکتے؟ کیا وہ پتھر کے سننے ہوتے ہیں؟ وہ بھی انسان تھی، ایک جیتی جاتی گوشت پوت کی سانس لیتی ہوئی انسان۔ کمزور انسان کے بعد نسبت ایک بظاہر مضبوط نظر آنے والا انسان اندر سے اتنا ہی نازک اور احساس ہوتا ہے جتنا اس کا نقصان ہوتا ہے، اتنا کسی کمزور انسان کا نہیں ہوتا۔ ہان ہارس نے اسے محبت کا مان کیا تھا، لیکن پھر اس نے خود ہی اس کی محبت کا وقار بجا دیا تھا، اور اب اسے لفظ محبت سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اسی کے ڈر کی بدولت ہی وہ علیدان جیسے محبت کرنے والے پیار سے شخص کو محبت دینے سے ڈرتے تھے۔ آفٹر آل اٹس اوکے۔ آن کی سوچی کی طرح گاڑی رکنے کے جھٹکے پر ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے چونک کر باہر نظر کری۔ کار کلب ہاؤس پہنچ چکی تھی۔ علیدان وہاں پہلے سے موجود تھا، اپنی کار کے پاس کھڑا ان دونوں کا داخلی دروازے پر انتظار کر رہا تھا۔ ان دونوں کو آتا دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھایا۔ یہ تم دونوں اتنے سلو کیوں آئے ہو؟ اس کے پوچھنے پر مدان نے آن کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں بابی کا انتظار کر رہا تھا۔ آن نے سر ہلا کر اس کی تائید کی، میں اپنے کلاس میٹ کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے۔ آپ ایک صفائی کرنے والوں میں سے کم کماتی ہے، لیکن کام ان سے بھی زیادہ کرتی ہے۔ علیدان نے شرارت سے اس کے کام پر چوٹ کیا، جس پر آن فوراً چڑ گئی۔ اسے کچھ دیر پہلے کی ساری دلی تکلیف بھول گئی، یاد رہی تو بس علیدان کی تنزیہ بات۔ برہمی سے کہا، اور آپ دوسرے کے کام پر تنقید کرنا نہیں چھوڑتے علیدان؟ یہاں کوئی فرق نہیں ہے، ایک صفائی کرنے والا ہو یا ایک استاد۔ یہاں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کون اعلیٰ ہے کون کمتر۔ یہاں صرف لوگوں کی صلاحیتوں پر تفریق ہے۔ یہ میتھ ہستانہ لاجک ہے اور کچھ بھی نہیں، ورنہ کوئی کمتر یا اعلیٰ نہیں ہوتا۔ وہ تو اچھی خاصی تقریر جاڑ گئی تھی۔ علیدان کے ساتھ مدان بھی دگ ہو گیا تھا۔ مدان حلت تار کرتے ہوئے محمل ہوا، کیا ہم یہاں کھانا کھانا نہیں آئے تھے؟ آپ دونوں دروازے پر ہی بحث کرنا شروع ہو گیا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں آپ دونوں کے درمیان میں پھنس گیا ہوں؟ علیدان نے نظر تریچی کر اس کو دیکھا، اگر تم یہاں پر پھنس گئے ہو تو خود غائب بھی ہو سکتی ہو۔ علیدان بھائی، آپ نے ابھی خود فون کر کے دعوت دی ہے کہ آن بابی کو لے کر آؤ، درست نہ؟ اس کی بے وفائی پر رنجیدہ سا ہوا۔ علیدان اس کی باپا بناوٹی انداز میں مسکرایا، صرف ابھی؟ کیا تم جانتے ہو
مردان اس کی بات سن کر کافی ناخوش ہوا تھا، آنکھیں چھوٹی کر کے بولا، واہ بھائی، آپ کتنی جلدی بدل گئے۔ بھابھی، آپ کی وجہ سے بھائی کافی ظالم بن گیا جو اپنی فیملی کا خیال بھی نہیں کرتے۔ آپ کو اس قسم کے آدمی کے ساتھ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے انکل جیسے نصیحت کی۔ اس بات پر علیدہ نے اس کے سر پر ہلکے سے تھپڑ لگائے تھے۔ شریر کہیں کہ بھائی، آپ کے رویے پر میں نے اسے الیکٹرک بلب کی طرح جل رہا ہوں، سچی۔ یہ کہتی علیدان اس کے دوسرے تھپڑ سے بچنے کے لیے بھاگتا ہوا اندر کلب ہاؤس میں داخل ہو گیا تھا۔ پیچھے علیدان اور عامر مسکراتے بنے لگے تھے۔ جب یہ تینوں ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آنے لگے، اسی وقت بینش اوان ان کو دیکھ کر وہیں پر کھڑی رہ گئی، جو ایک پرائیویٹ روم سے باہر آ رہی تھی۔ بینش نے خاموشی سے اس کا پیچھا کیا۔ یہ دیکھ کر کہ علیدان شاہ اور ایک چھوٹے لڑکے کے ساتھ پرائیویٹ روم میں جا رہی ہے، وہ شک میں پڑ گئی۔ اس نے ہونٹ سکڑے اور نظریں گھمائیں، جس کا مطلب تھا موقع ملنے والا تھا آن پر حملہ کرنے کا۔ وہ آج اپنے منصوبے پر عمل کرنے والے تھے۔